الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس کا سادہ سا مفہوم کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اس کا مطلوب و مقصود دنیا ہوتی ہے. نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے اسے کچھ حصہ دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ جو آخرت مانگتا ہے، آخرت کا راہی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی سوچ، اس کی طلب سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں. اور جو دنیا مانگتا ہے، دنیا مانگنے والے کو ساری دنیا نہیں دی جاتی، اسے ملتا وہی ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے، مقدر سے بڑھ کر نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج کے خطبے میں بیان کیا جائے گا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی اخروی سکون چاہتے ہیں، راحت قلبی چاہتے ہیں، ذہنی اطمینان چاہتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل پر منقش کر لیں، دنیا اور آخرت کے طالب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہومان لا یشبعان، منہوم العلم و منہوم الدنیا، دو حریص دو لالچی کبھی نہیں سیر ہوئے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بھی ان کا لالچ رکھتا ہے، ان کا حرص رکھتا ہے، اس کا لالچ ہمیشہ بڑا ہی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایک منہوم العلم، جو علم کا متلاشی ہو، علم کا طالب ہو، علم کو چاہنے والا ہو، جتنا مرضی وہ علم اکٹھا کر لے اس کی پیاس بڑھتی ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہوم الدنیا، جس کے دل میں دنیا کا طمع ہو، دنیا کا لالچ ہو، دنیا جتنی مرضی مل جائے اس کی خواہش، اس کی تمنا یہی رہتی ہے کہ مجھے اور مل جائے۔ فرمایا آدم کے بیٹے کو اگر مال سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں تو اس کی خواہش ہوگی تیسری بھی مجھے حاصل ہو جائے، دو دکانیں ہیں تو تین ہو جائیں، تین ہیں تو چار ہو جائیں، چار ہیں تو پوری مارکیٹ کا میں مالک بن جاؤں۔ اس کا یہ حرص، یہ طمع بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا کا حرص رکھنے والے کے حوالے سے ایک نصیحت جو میرے لیے آپ کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کی فکر، جس شخص کی سوچ آخرت بن جائے، جو شخص آخرت کا طالب بن جائے، اس کا مقصود، اس کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، آخرت کا حرص، آخرت کی فکر رکھنے والا، آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا، اس کو دنیا میں تین بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آخرت کے طالب کے لیے، آخرت کے متلاشی کے لیے تین بڑے فائدے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الغنی عن کثرۃ العرض، مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گھر زیادہ ہو جائیں، کوٹھیاں زیادہ ہو جائیں، دکانیں زیادہ ہو جائیں، مال و متاع زیادہ ہو جائے۔ فرمایا یہ غنا نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے۔ ولکن الغنی غنی النفس، مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو جائے۔ اگر آپ دل کے بھوکے ہیں، ساری دنیا بھی آپ کو مل جائے نا، آپ پھر بھی بھوکے رہیں گے۔ اور جس کے دل کو اللہ غنی کر دے، وہ چھوٹے سے گھر میں کہتا ہے بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی خیر ہے، میں تو سیر ہو چکا ہوں، میرے لیے کافی ہے۔ تو میں جو آخرت کا راہی بن جاتا ہے، آخرت اس کا ہم غم فکر آخرت بن جاتی ہے، سب سے بڑا فائدہ وہ دل کا غنی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری ساری پریشانیاں یہی ہیں، اس کو اتنا مل گیا، میرے پاس وہ نہیں، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس پرانی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا ہے۔ یہی فکریں ہمیں لے کے بیٹھ گئی، ہمیں اور چیزیں نہیں بوڑھا کر رہی، ہمیں یہی چیزیں بوڑھا کر رہی۔ ہماری سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے تقابل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے بازی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہ مال و دولت کی ایک دوسرے سے کثرت، ایک دوسرے سے مقابلہ، اس نے تمہیں غافل کر دیا آخرت سے۔ حتی زرتم المقابر، ایسے مقابلے بازی میں اتنے مصروف ہوئے کہ تمہیں موت آ گئی، تم قبروں میں جا پہنچے، تمہیں آخرت کی فکر نہ رہی۔ یہ ایک دوسرے سے مال و دولت کی کثرت، ایک دوسرے سے مقابلے بازی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، میں
انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، اس آدمی کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ایسے کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچا ہو، تم سے بڑھ کر ہو، دنیا کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو دیکھو اس کے پاس سائیکل ہے، سائیکل ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر تم پیدل تو اس کو دیکھو جو بساکیوں پر چل رہا ہے۔ اپنے سے کمزور کو دیکھو، ھذا اجدر اللہ تذر نعمت ربک، میں یہ زیادہ بہتر ہے، کہیں تم نہ شکرے نہ بن جاؤ۔ اپنے سے بڑے کو دیکھو گے، زیادہ بیلنس والے کو دیکھو گے تو کہو گے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس یہ نہیں، مجھے پر وہ نہیں، پریشان بھی ہوگے اور نہ شکری بڑھے گی۔ لیکن اگر اپنے سے کمزور کو دیکھو گے، بے ساختہ تمہاری زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ تو دنیا کے حوالے سے میرے لیے، آپ کے لیے پرسکون ہونے کا سب سے بہترین ضابطہ کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو اس لیے فرمایا جس کی فکر، جس کی سوچ آخرت بن گئی، آخرت کا راہی بن گیا، سب سے بڑا فائدہ اس کو جو حاصل ہوگا، فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ ورنہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری گاڑی، میرا گھر، میری دکانیں، میری فیکٹری، یہ مالہ ما اکل فافنا وما لبس فابلا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا فنا ہو گیا، پہن لیا بسیدہ ہو گیا، یا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ میرے گھر، میریاں گاڑیاں تمہاری کسی ہیں؟ یہ تمہارے ورثاء کی ہیں، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، جو خود پہن لیا، جو خود کھا لیا۔ اور ایک میں ولا یملا فاہ الا التراب، فرمایا آدم کے بیٹے کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی پڑے گی پھر یہ بھرے گا، وگرنہ اس کا حرص، لالچ بڑھتا ہی جائے گا، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس ایک دکان ہے نا، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے آپ سب دعا کرو یہ 7 والی دکان مل رہی ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ سال 2 سال میں کہتے ہیں آپ سب یہ مارکیٹ بن رہی ہے، دعا کریں یہ ساری مارکیٹنگ مجھے مل جائے۔ یہ پچھلے مہینے ہم ایک بندے کے پاس گئے تو ماشاءاللہ اللہ نے کافی اسے دیا ہے، تو میں نے کہا یہ تو بندہ بڑا پرسکون ہوگا، لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شادی حال اس کا اپنا ہے، ریسٹورنٹ اس کے اپنے ہیں، دکانیں ہیں مین روڈ پہ، تو اس کی تمنا کہ کہ آپ سب یہ 7 والے جو مارکیٹ دعا کریں یہ ساری مارکیٹ ہی مجھے مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صادق ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی بات سچی ہے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ جتنا مل جائے اس کا حرص بڑھتا ہی چلا جائے گا، لیکن جس کو آخرت کی لگ جاتی ہے، آخرت کی فکر سوار ہوتی ہے، میں جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ اس لیے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ایقن بالموت کفاہ الیسیر، جس کو موت پر یقین ہو جائے اس کو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں مرنا بھول چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی حاصل ہو جائے، ہمیں مرنے پر یقین نہیں رہا، ہم مرنا بھول چکے ہیں۔ من ایقن بالموت کفاہ الیسیر، کسی بوڑھے سے پوچھو نا جس کو موت کا ریمائنڈر اس کے دماغ میں چل چکا ہے، اب موت اسے بار بار یاد آتی کہ اب میں نے مرنا، اسے کہو کوئی کوٹھی لینی ہے، اب جی بس دعا کرو اللہ آخرت بہتر کر دے۔ من ایقن بالموت کفاہ الیسیر، جس کو موت کا یقین ہو گیا، مرنا یقینی اس کے دل میں بیٹھ گیا، پھر اس کو تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، میں نے اتنا کیا کرنا ہے، اور مرنے والے بھی اتنا اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، اس کو اپنے لیے عبرت ہی سمجھیں۔ سب سے بڑا فائدہ جس کو آخرت کی لگ جاتی ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔
دوسرا بڑا فائدہ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کے سارے بکھرے کام اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ کیوں بھی آج ہر ایک دیکھ لو معاملات اتنے بکھر چکے، اتنی پریشانیاں، دکان پہ بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، اسکول سے لے کر آنا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اللہ نے اسے دنیا میں الجھا کے رکھ دیا، دنیا کے پجاری کے لیے اللہ نے اس کے دنیا کے معاملات اتنے دنیا کی الجھنوں میں ڈال دیا، اسے نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ ذکر و اذکار کی فکر آتی۔ اس کے دنیا کے معاملے اللہ اس پر بکھیر دیتا ہے، اور جس کو آخرت کی لگ جاتی ہے اللہ اس کے سارے بکھرے کام سمیٹ دیتا ہے۔ کیوں بھائیو، اپنے کام سمیٹنا چاہتے ہیں کہ بکھیرنا چاہتے ہیں؟ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنا ہم غم فکر سوار کر لی کہ میں آخرت کا راہی ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، میرا دیس کوئی اور ہے، میں نے تو اس منزل تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ آپ اور میں یہ یقین کر لیں، ہم نے اس منزل کو پہنچنا ہے جس منزل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں رسول اکرم سے صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، تابعین ہوں گے، صحابہ مقدس ہستیاں۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ تو یہ دنیا نہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، نہ یہ ہماری منزل ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے۔ ہمارے باپ آدم کو بھی امتحان کے طور پر زمین پر اتارا گیا تھا، اس کا گھر اصل کیا تھا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تیری بیوی جنت میں رہائش پذیر ہو جاؤ، تمہاری رہائش جنت میں ہے، اور تمہیں نکالا گیا جنت سے امتحان کے طور پر۔ آج میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا یہاں آنا امتحان ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، تو اس کی کیا فکر ہوں گی؟ اسے کوئی پریشانی ہوگی؟ اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کا مال لٹ جائے، اسے کوئی فکر نہیں، اسے پتہ ہے میری منزل محفوظ ہے، میرا جو وہاں میرا بھیج دیا وہ میرے لیے محفوظ ہے، میری منزل وہاں ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اللہ یہ فکر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ تو فرمایا وجمع لہ شملہ، اللہ اس کے سارے بکھرے معاملات سمیٹ دیتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا بڑا فائدہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آ پڑتی ہے۔ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے راہی کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے بیان فرما دیا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کا راہی بن گیا، اپنی فکر آخرت بنا لی، دل غنی ہو گیا، بکھرے کام اس کے اللہ نے سمیٹ دیے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑ گئی، اس کے پاؤں میں آ گئی، اسے اور کیا چاہیے؟ امام ابو حازم سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ اوحی الی الدنیا، اللہ نے دنیا کو یہ وحی کر دی ہے، دنیا کو یہ بات القاء کر دی ہے، اسے سمجھا دی ہے، من خدمک فاطعی بہ، اللہ نے دنیا کی فطرت میں یہ پیدا بنا دیا کہ اللہ نے دنیا کو کہہ دیا جو تیرا خادم بن جائے فاطعی بہ، اس کو اور تھکانا، جو تیرا طالب بن جائے، جو تیرا خادم بن جائے، جو تیرے پیچھے دوڑے، اسے اور دوڑانا، اسے اور تھکانا۔ ومن خدمنی فخدمیہ، اور جو میرا خادم بن جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا خادم بن جائے، جو سوچے تو اللہ کے لیے سوچے، جس کی فکر یہ ہو کہ میں اللہ کے دین کا کوئی کام کر دوں، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دوں، کسی کو خیر کی بات بتا دوں، جو دین کا خادم ہو گیا، جو آخرت کا راہی بن گیا، پھر میں فخدمی، تم اس کی خادم بن جانا۔ یہ دنیا کی فطرت میں اللہ نے، دنیا کی فطرت اور دنیا والوں کی اللہ نے یہی فطرت بنا دی۔ آپ دنیا والوں کے پیچھے جائیں، وہ آگے دوڑیں گے، آپ پیچھے پیچھے بھاگیں، اور آپ دنیا والوں سے بے پرواہ ہو جائیں، پرواہ کرنی چھوڑ دیں ان کی، اپنے رب کے حکموں کی پرواہ کریں، دنیا والے بھی اور دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ کتنے اللہ کے ایسے بندے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے محدثین کی زندگیاں پڑھ، جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل اور اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا، دنیا ان کے قدموں میں ذل و رسوا ہو کر آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کو دل سے نہیں لگایا، دنیا سے اپنے دامن کو بچا کر آخرت کے راہی بن گئے۔ تو اس لیے دنیا کا مزاج ہے، کسی کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا آپ سے آگے دوڑے گا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اس کو دنیا اور تھکاتی ہے، اور جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، جو اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کی ماننی شروع کر دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں تلے ذل و رسوا ہو کر آتی ہے۔
3 بڑے فائدے اس آدمی کے لیے جو کس کے لیے جو آخرت کا راہی ہے، اور اس کے برعکس، اس کے مخالف، جس نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اپنا مطلوب و مقصود دنیا بنا لی، اس نے سمجھا میں شاید دنیا کے لیے ہی آیا ہوں، دنیا کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ ومن کانت الدنیا ہم، جس کا ہم غم فکر دنیا بن گئی، جس کا ہم غم فکر سوچ ساری صلاحیتیں ساری توانائیاں ساری مصروفیتیں دنیا کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ اس کا فقر و فاقہ اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی زیر غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فقر و فاقہ اس کے یہاں رکھ دیتا ہے۔ جس انسان کو کسی چیز کی فکر لگ جاتی ہے نا، تو یوں سمجھو اس کے پیشانی پر وہ چیز لٹک رہی ہے ہر وقت۔ جیسے سامنے کسی بندے کو دیکھیں نا، بندہ بڑا ریلیکس ہو پرسکون ہو تو اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ بندہ مطمئن ہے، اور جو بندہ فکر مند ہو نا تو اس کے چہرے سے پتا یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ فرمایا اس کا فقر اللہ یہاں لکھ دیتے ہیں، یہاں بنا دیتے ہیں، گویا کہ اس کے چہرے کا جھومر دنیا کی فکریں بن دیتے ہیں، اس کا فقر و فاقہ اللہ یہاں لکھ دیتے ہیں۔ دنیا ملتی جائے فقر و فاقہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ نہیں وہ کہے بھی بس کافی ہے میرے، نہیں، اس کا فقر و فاقہ بڑھتا چلا۔ یہ دنیا کے طالب، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، رب تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اسے 1 پر 10، 10 کی 70، 70 سے 700 الی اضعاف کثیرہ، کئی ہزار گنا اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آخرت کی کھیتی میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، پیداوار اس کی آخرت کی بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی اپنا سب کچھ دنیا کو سمجھتا ہے، بس دنیا میں مل جائے، نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے تھوڑا سا دیں گے اسے۔ تو فرمایا کہ جعل اللہ فقرہ بین عینی، اس کی آنکھوں کے درمیان اس کا فقر و فاقہ اللہ بنا دیتا، لکھ دیتے ہیں، اس کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ڈیوٹی کر کے آیا، دوسری جگہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، اپنا پرائیویٹ دفتر بنا لیا، 3-4 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ڈبل ڈیوٹیاں کر رہا ہے، لیکن فقر و فاقہ پھر بھی بڑھتا چلا جائے۔ نہ اللہ کے لیے وقت نکالا، نہ اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالا، جتنا مرضی کما لے، وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بھی ماہانہ کما رہا ہوگا نا، تو دنیا اپنا نکلنے کا راستہ بنا، جیسے پانی اپنے نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے، جب تم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے اور پھر ناجائز ذرائع سے کماتے ہو، نمازوں کے اوقات میں بھی کمائی کرتے ہو، اللہ اس کی برکت ہی ختم کر دیتے۔ کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی بچے کو نقصان ہو گیا، کہیں کوئی دبا کے لے گیا، کسی سے دھوکہ ہو گیا، یہی کچھ ہے بس دنیا کے طالب کے لیے یہی کچھ ہے۔ تم لاکھوں کماؤ گے، تمہارے لاکھوں ہی جائیں گے، پھر تم کماتے جاؤ گے، تیرا مال کھانے والے کئی آ جائیں گے۔ کسی نے 15 لاکھ دبا لیا، کسی نے 20 لاکھ دبا لیا، کتنا دبا لیا۔ تو فرمایا کہ جعل اللہ فقرہ بین عینی، اور پھر میں وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملہ اس کے لیے اور بکھیر دیتے ہیں، اس کی الجھنیں، اس کی ٹینشنیں، اس کی مصروفیت اور زیادہ ہوتی ہے، گویا کہ اس کی زندگی گنجلک ہو جاتی ہے۔ کسی رسی دھاگے کو جیسے گنجل پاڑ دے نا، وہ کھلتے نہیں ہیں، پر میں اس کی زندگی اللہ ایسے گنجلک کر دیتے ہیں، اس کا کوئی معاملہ سیدھا رہتا ہی نہیں ہے، ہر طرف سے کہیں نہ کہیں طرف ذہنی ٹینشن، ذہنی پریشانی ہے۔ تو کیوں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں کہ بے سکون بنانا چاہتے ہیں؟ دنیا کی راحت، دنیا کا سکون اسی میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ما فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی چادر اس پر کیا ہے، اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، جدھر جاتا ہے وہاں نہ ہی ہوتی ہے، جدھر کو کام شروع کیا وہاں کوئی نہ کوئی روڑے اٹک جائیں گے، کوئی نہ کوئی معاملہ الجھ جائے گا، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لاحق ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے معاملہ اللہ بکھیر دیتا ہے، اس کی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں۔ وَلَمْ تَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور آخری نقصان اس کو
فرمایا دنیا کے طالب کو، دنیا کے لیے اوور ٹائم لگانا، دن رات بھاگنے والے کو، دوڑنے والے کی، وَلَمْ تَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا کے لیے دوڑنے والے کو بھی ملنا پھر بھی وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پھر بھی مقدر میں ملنا، اور اگر آپ گھوڑے دوڑا دیں اس کی طرف ملنا پھر بھی مقدر کیا ہے، تو پھر بہتر کیا ہے کہ ہماری تھکاوٹیں، ہماری پریشانیاں، ہماری سوچیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے، ہم آخرت کے راہی ہوں، آخرت کے لیے سوچنا شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بڑے نقصان دنیا کے پجاری کے لیے، دنیا کا ارادہ رکھنے والے کے لیے، اس کا فقر و فاقہ آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے، اس کے معاملہ اس پر بکھیر دیے جاتے ہیں، اور دنیا پھر بھی اتنی ہی ملنی ہے جو مقدر میں کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑی ہی خیر ہے۔ زندگی کو پرسکون بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل پر لکھ لیں، اس کو محفوظ کر لیں کہ جس نے آخرت کو اپنا ہم غم فکر بنا لیا، اللہ اس کے دل میں گھنا پیدا کر دیں گے، اس کی ساری الجھنیں، اس کے بکھرے معاملات اللہ سمیٹ دیں گے، اور پھر کیا ہے، اس کے معاملات بکھیرنے کے ساتھ اس کو زندگی میں راحت اور سکون میسر ہو جائے، دنیا ملے گی، اور دنیا ذل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اور جس نے دنیا مقصود، دنیا مطلوب، دنیا کا پجاری بن گیا تو فرمایا فقر و فاقہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے درمیان لٹکا رہے گا، اس کی فکر صرف دنیا ہی رہے گی، معاملات بکھر جائیں گے، اور ملنا پھر بھی وہ ہے جو مقدر کا ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کا راہی بنائے، ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ مومن کی زندگی ہے ہی اللہ کے لیے، اور یہ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔